جی اس وقت میں گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین ضلع یعنی نگر میں موجود ہوں۔ نگر کی یہ وادی بے پناہ سیاحتی وسائل سے مالا مال وادی ہے۔ گولڈن پیک ہو، دیران پیک یا رش لیک، میئر گلیشیئر ہو یا دیگر گلیشیئرز، خوبصورت وادیاں، خوبصورت سرسبز جنگلات، بہت پیاری وادی ہے۔ اور یہاں اس وادی میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح بھی ہر سال بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس وقت میں منپن میں اوشوتھنگ ہوٹل میں موجود ہوں۔ بہت مشہور ہوٹل ہے اوشوتھنگ، پورے نہ صرف وادی نگر کے اعتبار سے بلکہ غیر ممالک سے بھی، بیرون ممالک سے بھی مہمان جو ہے جب نگر آتے ہیں تو سیدھے اوشوتھنگ ہوٹل کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ نگر میں جو ہوٹل اسٹیشن بنی ہے جنہوں نے کل حلف لیا ہے، ان کے صدر سید اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اوشوتھنگ ہوٹل کے مالک بھی ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اب جو اعلان کیا ہے ہوٹل کھولنے کے حوالے سے، اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا آپ لوگ ایس او پیز کو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کیا آپ ہوٹل کھولنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جی پہلے تو ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں، تو اس کا یہ اعلان پہ ہم تائید کرتے ہیں کہ مناسب ایس او پیز کے ذریعے سے ہوٹل انڈسٹری کو کھولا جائے، کیونکہ حالیہ لاک ڈاؤن میں جو سب سے متاثر شعبہ تھا وہ ہوٹل انڈسٹری ہی تھا۔ تو ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب یہ اعلان ہوگا، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر پورا ہر شعبے میں لاک ڈاؤن ہو، وہ ہم سب کو منظور ہے۔ اس کے علاوہ کورونا کا اور کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں کورونا کے ساتھ جینے کا ایک انداز اپنانا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جو اعلان ہے اس کی ہم تائید بھی کرتے اور ہمیں خوشی بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا سیزن تو تقریباً خراب ہو گیا، لیکن آگے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو ہم اس ایس او پیز کے ذریعے اس کو ہم سختی سے فالو کریں گے۔ آنے والے جو لوگ ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی بتائیں گے، خود ہم ہوٹل والے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اور ہمارا ہوٹل انڈسٹری جو ہوٹل ایسوسیشن ہمارا نگر کا بنا ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ٹورزم کو یہاں فعال کیا جائے اور اس سے زیادہ لوگوں کو یہاں ٹورزم سے فائدہ پہنچا جائے، کیونکہ علاقے کا واحد ایک ہی ذریعہ ٹورزم ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ نگر ہوٹل ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل راجہ اختر صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کیا حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہوٹلوں کو کھولا جا سکے، کیونکہ کورونا کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ ہے عید سے قبل لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی تھی، جس کے بعد دڑ روزانہ جو ہے وہ 30-40 کے قریب کورونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ کیا ایسے حالات میں ہوٹلوں کو کھولنا مناسب ہوگا؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک ہوٹل کو کھولنے اور نہ کھولنے کا سوال ہے، یہ وائرس ایک منٹ جہاں تک ہوٹلز انڈسٹری کو کھولنے اور نہ کھولنے کا سوال ہے، یہ بات پہلے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے جو کہ پورے پورے ورلڈ میں گلوبل یہ ایک ایشو ہے، اور اس کا ویکسین جب تک نہ آئے گا، اس کا پروپر علاج ہی اس کے ویکسین اور اس کے میڈیکیشن میں ہے۔ اور جو ایکسپرٹس ہیں، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ شاید ایئرس لگ جائیں، سال لگ جائیں۔ تو اگر لیٹ سے کہ فار ایگزامپل 2 سال اگر لگ جاتے ہیں تو 2 سال تک پورے ہوٹل انڈسٹری کو بند کرنا بھی میرے خیال میں ایک سٹیبل اسٹیپ نہیں ہوگا، کیونکہ اس ہمارے جو علاقے میں جو ہوٹل انڈسٹری ہے، یہ ایک واحد انڈسٹری ہے، سیکٹر ہے، جس سے نہ صرف ہوٹلز بلکہ پورے کمیونٹی اس پہ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، ان کی روزگار اور انکم سارا ہوٹل انڈسٹری پہ ڈیپینڈ کر لیتا ہے۔ تو میرا یہ تجویز ہے کہ ایس او پیز کے ذریعے ایس او پیز یعنی ہوٹل انڈسٹریز کھولنے چاہیے۔ بہت شکریہ رائی صاحب۔ ناظرین، آپ کو یہ بتا دوں کہ وادی نگر میں یا ضلع نگر میں ہوٹل انڈسٹری گزشتہ 2-3 سالوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور دھڑا دھڑ یہاں پر ہوٹل بن رہے ہیں۔ جہاں ہوٹلوں کی ضرورت تھی، جو سیاحتی مقامات تھے، وہاں جو نگر کے سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے ہوٹل انڈسٹری کی طرف سرمایہ کاری شروع کی ہے۔ ایسے میں کرونا کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور جو ہوٹل انڈسٹری ابھی شروع ہوئی تھی اس کو بہت زیادہ مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں کی ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ دیگر لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی۔ تو البتہ اس کووڈ-19 کی وجہ سے مکمل سفر ہو گئے ہیں، تو مکمل اس وقت سناٹا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا گھر کے چولہے چلتے تھے، تو اس وقت مکمل سفر ہے، تو ہر طرف
یہی مسائل ہے، تو لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے SOPs کے تحت کھولا جائے ٹورزم انڈسٹری کو، تو تاکہ ہر کسی کا چولہا چل سکے۔ سیاحت کے حوالے سے نگر میں اسپیشلی سیاحت جو شروع ہوا، سیاحت کی گروتھ پچھلے 3-4 سالوں سے بہت اچھی گروتھ شروع ہو گئی ہے نگر میں، لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے یہ شعبہ بہت ہی متاثر ہو چکا ہے۔ تو ابھی تقریباً لوگوں نے سیاحت کے حوالے سے، کیونکہ خوبصورت یہاں پر جگہ تھے، لوگوں نے ہوٹل انڈسٹری پہ زیادہ پیسے لگا کے ہوٹلز بنائے، لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے ابھی لوگ پریشان ہیں۔ تو اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سے متاثر جتنے بھی افراد ہیں ان کو مطلب بلا سود قرضے مہیا کر کے یہ انڈسٹری جو متاثر ہو گئی ہے ان کو مزید فعال کرے۔ یا سیاحت کے جو دیگر شعبے ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، دیگر تاجر برادری ہے، جن کا گزارا ہی سیاحوں کے آنے سے ہوتا ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے جس طرح سے SOPs کے تحت سیاحت کی اجازت دی ہے، تو صوبائی حکومت بھی جو ہے اس معاملے میں تعاون کرے اور جلد از جلد سیاحوں کو گلگت بلتستان کے لیے کھولا جائے۔ تاہم عوامی سطح پر اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ آیا ہوٹل کھولنے سے کہیں یہ مرض پھیل نہ جائے، مزید اس میں اضافہ نہ ہو۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری، مینا پن۔